بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر الاقدس کی ایک پرنور سہانی صبح کا ذکر ہے۔ افق کے دامن سے جھانکتی آفتاب کی روح پہلی کرنوں سے نئے نویلے شہر کے پاکیزہ حسن کو دوبالا کیا ہوا ہے۔ لوہے کی مضبوط زنجیروں سے جکڑے شیاطین اور خود سر جنات تن دہی سے اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ قریب ہی ہاتھ میں چمڑے کا کوڑا لیے ایک فرشتہ ان کی نگرانی پر مأمور ہے۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اچانک نیلگو آسمان کی شفاف فضاؤں سے چہچہاتے رنگ برنگے خوبصورت پرندوں کے جھرمٹ میں حفاظت پر امور جنات کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ رنگ و نور سے نزین شاہانہ انداز میں تخت سلیمانی جلوہ گر ہوا۔ پیغمبرانہ مصروفیات کے سبب اس مرتبہ وقفہ ذرا طویل ہو گیا تھا۔ شیاطین و جنات نے حضرت سلیمان کو اپنے درمیان دیکھا تو ان کے کام میں مزید تیزی آ گئی۔ آپ نے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا اور اندازہ لگایا کہ تعمیر و تجدید کا بنیادی کام پایہ تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔ جب آپ کی آرائش و زبائش کا کام جاری ہے، آپ نے اطمینان اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور شکرانے کے کلمات ادا کیے اور بیت المقدس میں کھڑے ہو کر دعائیں کی۔ حضرت سلیمان کی دعائیں حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت سلیمان بن داؤد بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ سے 3 چیزیں مانگی۔ اول، میں جو فیصلہ کروں وہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو۔ دوم، مجھے ایسی حکومت دے کہ میرے بعد بھی پھر ویسی حکومت کسی کو نہ ملے۔ سوم، جو کوئی اس مسجد میں صرف نماز ادا کرنے سے آئے وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی، مجھے امید ہے کہ تیسری بھی عطا کی گئی ہوگی۔ سمائل صدی مفسر قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بھی ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہونے پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے 12,000 گائے، بیل اور 20,000 بکریوں کی قربانی کر کے دعوت عام کی اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے عرض کیا، اے میرے پروردگار، جو شخص اس مسجد میں داخل ہو میں اس کے لیے تجھ سے 5 چیزیں مانگتا ہوں۔ ایک یہ کہ جو گناہ گار توبہ کرنے کے لیے مسجد میں آئے اس کی توبہ قبول فرما کر گناہ معاف فرما دے۔ دوسری یہ کہ جو شخص کسی خوف و خطرے سے بچنے کے لیے مسجد میں آئے تو اسے امن دے کر خطرات سے نجات دلا دے۔ تیسری یہ کہ جو بیمار شخص اس مسجد میں داخل ہو اسے شفا عطا فرما۔ چوتھی یہ کہ جو فقیر اس میں داخل ہو اسے غنی کر دے۔ اور 5واں یہ کہ جو شخص اس میں داخل ہو جب تک وہ اس میں رہے تو اپنے نظر و عنایت اور رحمت اس پر رکھ۔ اس شخص کے جو کسی شخص ظالم اور کفر کے کام میں مشغول ہو۔ قصص الانبیاء مفتی محمد شفیع، صفحہ نمبر 574۔ بیت المقدس سے مراد مبارک اور پاکیزہ گھر ہے۔ عبرانی زبان میں اسے یروشلم اور عربی میں القدس کہتے ہیں۔ القدس سے مکہ مکرمہ کا فاصلہ تقریباً 1300 کلومیٹر ہے۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے اور 2 ہجری مطابق 624 عیسوی تک مسلمان بیت اللہ مقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ بیت المقدس پہاڑوں پر آباد ہے۔ انہی پہاڑی سلسلوں میں سے ایک پہاڑی کا نام کوہ سیون ہے جس کے نام پر یہودیوں کی عالمی تنظیم تحریک سنیت قائم کی گئی۔ سب سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے وحی الہی کے مطابق بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اسی نسبت سے آپ کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ 961 قبل مسیح میں حضرت سلیمان نے مسجد اور شہر کی تعمیر و تجدید کروائی۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی مسجد المقدس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ 586 قبل مسیح میں ملک بابل عراق کے بادشاہ بخت نصر نے اس خوبصورت شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور 1,00,000 یہودیوں کو گناہ بنا کر عراق لے گئے۔
پھر لگ بھگ 50 سال بعد 539 قبل مسیح میں شہنشاہ فارس سائرس اعظم نے بابل فتح کیا اور یہودیوں کو بیت المقدس جانے کی اجازت دے دی، جہاں انہوں نے بیت المقدس شہر اور ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر و مرمت کی۔ 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس کے ہاتھ ایک بار پھر یروشلم اور ہیکل سلیمانی تباہ ہوئے۔ 17 ہجری بالمطابق 639 عیسوی میں عہد فاروقی میں رومیوں سے ایک عہدے کے تحت بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ امیر خلیفہ عبد المالک کے دور میں مسجد الاقصی کی تعمیر عمل میں آئی۔ 1099 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ کے موقع پر یورپ کے مسیحیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے 70,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ 1187 عیسوی بالمطابق 538 ہجری تک سلطان صلاح الدین ایوبی نے 16 جنگیں لڑی، یہاں تک کہ بیت المقدس کو عیسائیوں کے قبضے سے آزاد کروا لیا، جس کے بعد یہاں 761 برس تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ دسمبر 1917 میں پہلی جنگ عظیم کے موقع پر انگریزوں نے بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کر کے یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت دی۔ نومبر 1947 میں قومی متحدہ کی جنرل اسمبلی نے یہودی و عیسائی کو گٹھ جوڑ سے ایک سازش کے تحت اس علاقے کو فلسطین، عرب اور یہودیوں میں تقسیم کر دیا۔ 14 مئی 1948 کو یہودیوں نے پہلی صہیونی ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ 15 مئی 1948 کو پہلی عرب اسرائیل جنگ چھڑی، جس میں اسرائیل نے امریکہ اور یورپی ممالک کی مدد سے عربیوں کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا، جس کے نتیجے میں 75,000 فلسطینی بے گھر ہو گئے۔ 5 جون 1967 کے عرب ممالک اور اسرائیل میں تیسری بار جنگ کا آغاز ہوا۔ اس 6 روز جنگ میں اسرائیل نے پورے فلسطین پر قبضہ کر کے فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ یہودیوں کے بقول 70 عیسوی میں جنرل ٹائٹس کے ہاتھ تباہی کے بعد بھی ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار کا کچھ حصہ محفوظ رہا، جہاں 2000 سال سے یہودی زائرین آ کر رویا کرتے تھے، اسی لیے اسے دیوار گریا کہا جاتا ہے۔ یہودی مسجد اقصی کو شہید کر کے یہاں ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اور اسی معظم مقصد کی تکمیل کے لیے انہوں نے بیت المقدس کو دارالحکومت پر بنا رکھا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا موت کا وقت قریب آنے پر علامہ عماد الدین بن اکثیر اپنے شہر آفاق کتاب القصص الانبیاء میں مشہور تفسیر قرآن اسماعیل بن عبد الرحمن جو صدیق کے نام سے مشہور ہیں، ابو مالک اور ابو صالح کے واسطے سے حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر کئی صحابہ رضوان علیہم اجمعین سے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان بیت المقدس میں کئی ماہ تنہائی میں بسر کرتے تھے۔ وہ اپنا کھانا وغیرہ بھی ساتھ رکھا کرتے تھے۔ آپ کی وفات کے آثار اس طرح شروع ہوئے کہ صبح جب اٹھتے تو بیت المقدس میں کوئی پودا لگا ہوتا، آپ اس سے پوچھتے تیرا کیا نام ہے، وہ بتا دیتا، پھر سوال کرتے تو پھر درخت ہے یا کسی دوا کے لیے اگایا گیا ہے، عرض کرتا کہ فلاں دوا کے لیے، تو آپ اسے اسی دوا میں استعمال کروا لیتے۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک نیا پودا لگایا دیکھا تو آپ اس سے پوچھا تیرا کیا نام ہے، عرض کیا قروبہ یعنی خرابی و ویرانی، میرے اگنے سے اب اس گھر کی ویرانی ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کس گھر کی، عرض کیا بیت المقدس کی خرابی و ویرانی کے لیے ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں ابھی زندہ ہوں اور اللہ پاک اس بیت المقدس کو ویران فرما دے، لہذا اب میری موت کا وقت قریب معلوم ہوتا ہے اور تیرے چہرے پر میری ہلاکت اور بیت المقدس کی ویرانی لکھی ہوئی ہے۔ پھر آپ نے اسے پودے کو اکھاڑ کر اپنے ایک باغ میں لگا دیا، پھر محراب میں داخل ہوئے اور اپنے عصا کے ساتھ ٹیک لگا کر نماز پڑھنے لگے اور اسی حالت میں وفات پا گئے۔ شیاطین جنات کو آپ کی وفات کا علم نہ ہو سکا۔ قصص انبیاء میں 572 صفحہ میں لکھا ہوا ہے، غیب کا علم صرف اللہ عز و جل کو ہے۔ حضرت سلیمان کی وفات کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے، ترجمہ، پھر جب ہم سلیمان علیہ السلام پر اجل کا حکم صادر فرما دیا تو ان جنات کو ان کی وفات پر کسی نے آگاہی نہ دی سوائے زمین کی دیمک کے جو ان کے عصا کو کھاتی رہی۔ پھر جب آپ کا جسم زمین پر گرا تو
جنات پر ظاہر ہو گیا کہ اگر وہ غیب جانتے تو اس ذلت و انگیز عذاب میں نہ پڑے رہتے۔ حضرت مولانا حفیظ الرحمان چوباروی مشہور تفسیر اسماعیل سدی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان کی زندگی ہی میں بنی اسرائیل میں یہ خود ساختہ گمراہی شروع ہو گئی تھی کہ نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا سکھا پا ہوا علم سحر ہے، اور نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس جادو ہی کی وجہ سے اتنی بڑی حکومت کے مالک تھے۔ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے لگائے ہوئے اس بہتان کی مدلل تردید کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبرانہ عظمت کی نمایاں اور روشن کرتے ہوئے بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دامن جادو کی نجاست سے پاک ہے۔ اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ جنات علم الغیب جانتے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے شیاطین کے ان تمام نشتوں کو حاصل کر کے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا تاکہ جن و انس میں سے کسی کو بھی وہاں تک پہنچنے کی جرات نہ ہو سکے، اور ساتھ ہی یہ فرمان جاری کر دیا کہ جو شخص سحر کرے گا یا جنات کے متعلق علم الغیب کا عقیدہ رکھے گا تو اسے اس جرم میں قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو شیاطین نے اس مدفون ذخیرے کو نکال لیا اور بنی اسرائیل میں یہ خود ساختہ عقیدہ عام کر دیا کہ نعوذ باللہ جادو کا یہ علم حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم ہے، اور وہ اسی سے جن و انس و حوش اور طیور اور ہوا پر حکومت کرتے تھے۔ اس طرح ان شیاطین نے جادو کو پھر بنی اسرائیل میں رائج کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات اور جنات کی لا علمی حضرت ڈاکٹر اسرار احمد تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کی نگری کے لیے اپنے عصا کے سہارے کھڑے تھے کہ آپ کی روح قبض ہو گئی، مگر آپ علیہ السلام کا جسم مبارک اسی طرح کھڑا رہا یہاں تک کہ دیمک نے آپ کی لاٹھی کو کھوکھلا کر دیا۔ اس دوران جنات آپ علیہ السلام کی وفات سے بے خبر کام میں مصروف رہے۔ وہ یہی سمجھتے تھے کہ آپ ان کی نگرانی کر رہے ہیں۔ جب وہ گر پڑے تو جنات پر واضح ہو گیا کہ اگر وہ غیب کا علم جانتے تو اس ذلت کی عذاب میں نہ پڑے رہتے۔ مولانا احمد رضا بریلوی کنز ایمان میں بیان فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بارگاہ خدا بندی میں دعا کی تھی کہ ان کی وفات کا حال جنات پر ظاہر نہ ہو تاکہ انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ جن غیب نہیں جانتے۔ پھر آپ محراب میں داخل ہوئے اور حسب عادت نماز کے لیے اپنے عصا پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ جنات حسب دستور آپ کی خدمت میں مصروف رہے اور یہ سمجھتے تھے کہ آپ زندہ ہیں۔ آپ علیہ السلام کا عرصہ دراز تک اسی حالت میں رہنا ان کے لیے حیرت کا باعث نہیں ہوا، کیونکہ وہ بار بار دیکھتے تھے کہ آپ 1 ماہ 2 ماہ یا اس سے بھی زیادہ عرصے تک عبادت میں مصروف رہتے تھے، حتیٰ کہ پورے 1 سال تک جنات کو آپ کی وفات کا علم نہ ہو سکا۔ اگر انہیں علم غیب کا ہوتا تو 1 سال تک عمارت کے کاموں میں تکلیف اٹھاتے نہ رہتے۔ دکھ درد امراض موت کے قاصد ہیں۔ امام نووی کے حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنے امراض درد اور زخم ہیں یہ سب موت کے قاصد ہیں، انسان کو اس کی موت یاد دلاتے ہیں۔ پھر جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ملک الموت مرنے والے کو مخاطب کر کے کہتا ہے اے بندہ خدا، میں نے یہ صورت الامراض اور حوث کتنے قاصد بھیجے تھے تجھے خبردار کرنے کے لیے کہ اب تو موت کی تیاری کر لے۔ اب میں تیرے پاس آ پہنچا ہوں، جس کے بعد کوئی اور خبر دینے والا یا کوئی قاصد نہیں آئے گا۔ اب تو اپنے رب کے حکم کو لامحالہ جانے گا، خواہ خوشی سے یا مجبوری سے۔ اور دیمک کے راز فاش کر دیا۔ القرآن شریف میں حضرت خشیمہ سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ جب تیرا ارادہ میری روح قبض کرنے کا ہو تو مجھے اس کے متعلق پہلے سے بتا دینا۔ ملک الموت نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو اس آگاہ کر سکوں،
क्योंकि जब मौत का दिन आ जाता है तो मुझे किताब दी जाती है जिसमें मरने वालों के नाम दर्ज ज़ाइल होते हैं। दरअसल मलकुल मौत किसी की मौत का वक़्त पहले से नहीं जानता जब तक कि उसे हुक्म ना दिया जाए कि फ़लाँ की रूह कब्ज़ कर लो। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद से मरवी है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत आए और कहा कि मुझे आपकी रूह कब्ज़ करने का हुक्म मिला है, अब आपके पास चंद घड़ियां हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर फौरी तौर पर जिन्नात को बुलाया और अपने गिर्द शिफाफ शीशे की ऐसी इमारत बनवाई जिसमें कोई दरवाज़ा न था। फिर आप अपने आसे से टेक लगाकर नमाज में मशगूल हो गए। इतने में वक़्त मुकर्रर पर मलकुल मौत दाखिल हुए और रूह कब्ज़ कर ली। शैतान आपको देखते रहे कि इबादत में मसरूफ़ हैं और काम पर लगे रहे। फिर अल्लाह ने घुन लगाने वाले कीड़े को भेजा जो लाठी को खाता रहा हत्ता के अंदर से वो खोखली हो गई और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बोझ ना संभाल सकी और वो गिर गए। एक शैतान हिम्मत करके किसी तरह अंदर दाखिल हुआ और आपको इस हाल में देखा तो फ़ौरन बाहर निकला और सबको खबर दी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो कब के वफ़ात पा चुके हैं। लोगों ने देखा कि लाठी को ज़मीनी कीड़ा यानी घुन लगा गया है, लेकिन अब ये पता नहीं लग रहा था कि वफ़ात को कितना अरसा हो चुका है। लिहाजा उन्होंने ज़मीनी कीड़े दीमक को एक दूसरी लाठी पर रखा जो दिन रात इसके कुछ हिस्से को खाता रहा। इस हिसाब से पता चला कि आप 1 साल तक वफ़ात पा चुके थे। आपकी बादशाहत 40 साल तक रही और 53 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। क़सस अंबिया कसीर सफ़ा 553। नाज़रीन कराम, आपसे गुज़ारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।